السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے رشتے انا سے نہیں بلکہ برداشت سے چلتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہر اس گھر کے لیے ہے جہاں کبھی نہ کبھی انا، ضد اور غلط مشوروں نے محبت کے چراغ بجھانے کی کوشش کی ہے۔ ذرا غور کیجیے، کبھی کبھی کچھ والدین صرف اس خواہش میں کہ داماد ان کے سامنے جھک جائے، اپنی ہی بیٹی کو مشکلات کی ایسی راہ پر ڈال دیتے ہیں جس کا انجام تھانہ، پولیس، عدالتوں اور کچہریوں کے چکروں کی صورت میں نکلتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بیٹی کا گھر بسانے کے بجائے بعض مرتبہ وقتی انا یا چند فائدوں کی خاطر اسی کا گھر اجڑنے کے قریب پہنچا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت ہر طرف سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بھائی کہتا ہے، بہن فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ماما کہتے ہیں، بیٹی پریشان نہ ہو، ہم سب سنبھال لیں گے۔ رشتہ دار کہتے ہیں، تم اپنی بات پر ڈٹی رہو، ہرگز نہ جھکنا، باقی سب ہم دیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ چاہے غلطی تمہاری ہی کیوں نہ ہو، معافی مت مانگنا، سمجھوتا مت کرنا، وہ خود جھک کر آئے گا، پھر بات ہوگی۔ حالانکہ حقیقت سب جانتے ہوتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے، لیکن سچ بتانے کے بجائے بیٹی کی انا کو مزید مضبوط کیا جاتا ہے۔ اسے صلح، درگزر اور برداشت کی تعلیم دینے کے بجائے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم ہرگز نہ جھکنا۔ اس وقت واقعی سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سب ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں، بھائی بھی، بہن بھی، بھابھی اور ماں بھی، ماما اور رشتہ دار بھی، باپ اور دادا بھی۔ پھر جب طلاق ہو جاتی ہے، 6 ماہ گزر جاتے ہیں، 1 سال گزر جاتا ہے، تو یہی لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی یہ پوچھنے نہیں آتا کہ تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں، تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہے، تمہارے مستقبل کا کیا بنے گا۔ جن لوگوں نے رشتہ توڑنے کا حوصلہ دیا تھا، وہی لوگ آہستہ آہستہ زندگی سے غائب ہو جاتے ہیں، اور آخرکار اپنی تنہائی، اپنے آنسو، اپنی تکلیف اور اپنے فیصلوں کا بوجھ اس بیٹی کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب وہی بیٹی جس سے کہا گیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، چند سال بعد اپنی زندگی کا جنگ خود لڑ رہی ہوتی ہے۔ اس کے آنسو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی خاموشی کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے بکھرے ہوئے خواب کو سمیٹنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہماری گزارش ہے ان تمام بیٹیوں سے کہ کسی کے بہکاوے، ضد، انا یا وقتی جذبات میں آ کر اپنے آباد گھر کو اجاڑنے کا فیصلہ ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ لڑائی ختم ہونے کے بعد تماشائی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، لیکن اس فیصلے کی قیمت انسان کو پوری زندگی خود ادا کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے، رشتے اکثر نفرت سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ انا، ضد اور بیجا ہٹ دھرمی انہیں بکھیر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہر گھر میں محبت، حکمت، برداشت اور باہمی احترام عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے فیصلوں سے بچائے جن پر بعد میں پوری زندگی افسوس کرنا پڑے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔